الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آپ حضرات اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ اس دنیا میں اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو بھیجا اور کامل انسانیت کی وصف کے ساتھ مکمل ہونے کے لیے انبیاء کو بھیجے. اور انسان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر انسانیت کی صفت نہیں آ جاتی. اگر انسان میں انسانیت نہ ہو وہ انسان نہیں ہے بلکہ کوئی اور چیز ہے. آج اس دنیا کے اندر انسان بہت ہو گئے ہیں لیکن انسانیت جن میں ہے ان کی کمی بیشی نظر آ رہی ہے. ہم جب دیکھتے ہیں بہت ہی نظر جب دوڑاتے ہیں تو ہر طرف ظلم و ستم کے انبار ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں. انسان تو نظر آ رہے ہیں لیکن انسانیت والے انسان نہیں ہیں. آج جس جگہ کی میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ جگہ ہے فلسطین. وہ فلسطین جو کبھی کسی لوگوں کا ملک تھا، وہاں پر کچھ لوگ آئے اور امن کی جگہ لی اور ان کو امن دے دیا گیا، وہ معمون ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے مکمل سازش کی ان کو ختم کرنے کی، جس کے ہاں وہ امن لیے اور انہوں نے مستقل اپنے آپ کو جمانے کی کوشش کی اور جماتے جماتے ایک دن کامیاب ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انسانیت کو ختم کر کے انسانوں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر کے اپنے ملک کو قائم کیا اور لوگوں نے اور دنیا کے نقشے پر لے آئے. یہی حال ہے ایسے کچھ ممالک کا جن سے آپ بخوبی واقف ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک جس میں ایک طرفہ لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اور ان کی زمین و جائیداد ان سے چھینی جا رہی ہے بلکہ چھین لی گئی ہے اور ان کا رہنا دشوار کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ ماؤں کی گود سے بچوں کو نکال کر مارا جا رہا ہے، ان کے ہاتھوں سے چھین لیا جا رہا ہے. ہماری مائیں بیوہ ہوئی جا رہی ہیں، ہمارے دوست و احباب کو قتل شہید کیا جا رہا ہے، ہمارے وہ بھائی شہید ہو رہے ہیں، ماؤں کے سامنے ان کے معصوم بچوں کو شہید کر دیا جا رہا ہے. آخر میری یہ درخواست ہے دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں سے، I request for all Muslim who live any side in the world، کہ آپ حضرات دعا کریں اللہ رب ذوالجلال سے، کیونکہ وہی ہے جو دنیا کے نظام کو چلاتا ہے، وہی ہے ہر انسان کو بناتا ہے. اسی نے کہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب ذوالجلال ان کے خلاف سازش کر رہا ہے، اپنا ایک نظام بنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ لوگ سازش رچ رہے ہیں، میں بھی اپنی پلاننگ کر رہا ہوں اور اللہ اپنی پلاننگ کرنے میں بہتر ہے، اللہ اپنے نظام بنانے میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے بے خبر ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے ایک نظام بنا رہا ہے. ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو فتح دے گا. اور آج جو بھی اور جس طریقے سے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہی دن ایک دن ایسا آئے گا کہ سارے عالم کے سامنے یہ ظلم کرنے والے روٹیوں کو ترستے رہ جائیں گے، ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا. یہ
ایک وقت کی روٹی کو، ایک لقمے کو زندہ بھر کے رہنے کے لیے کھانے کو ترسیں گے۔ یہ وقت آئے گا، اور وہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی کہ جس دن یہ دنیا کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھ جائیں گے۔ کیا ایسا ہی کچھ نہیں ہوا تھا جب امریکہ نے ظلم کیا تھا، جب روس نے ظلم کیا تھا؟ آپ اس تاریخ کو اٹھائیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ کس طریقے سے اللہ رب الجلال نے اپنے ہی سازشوں کے ساتھ اور اپنی پلاننگ کے ساتھ ان کو گھٹنے ٹکوائے، ان کو چنے چبوا دیے اور ان کی ہیکڑی نکال دی اور ان کو بتا دیا کہ جو کچھ ہے اللہ ہے، اسی کا سارا نظام ہے۔ وہ کسی کو چاہے عزت دے دے، کسی کو چاہے دولت دے دے، لیکن اترانا نہیں ہے۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، انشاءاللہ جلد ہی اللہ تعالی ان کو سمجھا دے گا، کیونکہ اللہ رب الجلال اپنی نظام کائنات کو چلانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اللہ رب الجلال ایک دن ان کو فتح دے گا، انشاءاللہ فتح دے گا، اور وہ فتح ایسی ہوگی کہ جس کے بعد میں کوئی دقت نہیں آئے گی۔ انہوں نے کیا ظلم نہیں کیا، ہر آئے دن 75 سالوں سے ظلم کرتے آ رہے ہیں، تب بھی ظلم کیا، اس کے پہلے کی تاریخوں میں ظلم کیا، اور یہاں تک کہ ظلم کرتے کرتے نقشے سے، ملک کے نقشے سے جو نقشہ ہے اس میں سے نام ہٹا کر کے اپنے اسرائیل ملک کا نام لکھ دیا۔ اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا کہ وہاں پر اس قدر ظلم کہ لوگوں کو تاریخ سے بھلا دیا گیا کہ بھائی آپ کو یاد نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے ذہنوں سے ہٹا دیا گیا کہ کوئی اس نام کا ملک تھا، بلکہ اس نام کا ملک تھا جس کے نام سے ابھی، جبکہ وہ 26 جولائی 2020 میں اس کا نقشے سے نام ہٹایا گیا ہے۔ اور انہوں نے کیا ظلم کیا اور کیا نہیں کیا وہ آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ میں دنیا میں رہنے والے ہر ایک انسان سے درخواست کر رہا ہوں کہ اے انسانوں جاگو، آج ان کا وقت ہے، اور آج ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کل وہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا، اور آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ سب کا حامی و ناصر اللہ رب الجلال ہے۔ آج ان پر وقت آیا ہے، اور آج وہ اپنے امتحان میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ وہاں پر مائیں اپنے بچوں کی شہادت پر خوشیاں منا رہی ہیں، وہاں پر خواتین اپنے شوہروں کے شہادت پر اس قدر خوش ہیں کہ میرا شوہر جنت پہنچ چکا ہے، وہاں پر اپنے خوشیوں کے اندر مگن ہیں۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے اندر یہ جھانکنا چاہیے کہ ہم اپنے خدا کے کتنے فرما بردار ہیں، ہم خدا کے نام پر کتنی جان دینے کے لائق ہیں، اور کتنا اس کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ آئیے آج دنیا کے تمام بسنے والے انسان آئیے عہد کرتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں ذرہ بھی انسانیت ہے، انسانیت کے نام پر ایک جگہ جمع ہو جائیے اور اس بات کو اپنے دلوں میں بیٹھا لیجئے کہ ہم ان کی حمایت کریں گے، اور ہمیں ایک انسان کی حمایت کرنی ہے، کسی ایک شخص کی نہیں، کسی مذہب کی نہیں، کسی ایسے ویسے کی نہیں، کیونکہ یاد رکھیے ہر ایک شخص جس کو مانتا ہے وہ ایک ہی خدا کو مانتا ہے، نام الگ الگ رکھ دیا گیا ہے، مانتے ایک خدا کو ہو۔ میں اس لیے درخواست کر رہا ہوں، دنیا میں کوئی بھی اور کہیں بھی رہتا ہو، اگر انسانیت والا دل ہے تو خدا کے لیے آ جاؤ، خدا کے لیے آ جاؤ، اس ایک اللہ اور اس ایک طاقت والے کے لیے آ جاؤ، اعلان کر دو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا ملک واپس کر دیا جائے، ان پر ظلم ختم کر دیا جائے، جیسے کہ اٹل بہاری واجپئی صاحب کا بھی یہ اعلان تھا کہ وہ ان کا حق ہے، لیکن آج ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور بعض لوگ ان کے ظلم میں ساتھ دے رہے ہیں اور بعض ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم کسی مذہب کی تعلق سے بات نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسانیت کے ناطے اگر آپ میں انسانیت ہے تو آئیے اور اعلان کر دیجئے کہ ہم لوگ ایک انسانیت کے ناطے یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں پر ظلم ہونا بند کر دیا جائے۔ اگر انسانیت نہیں ہے تو انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن 21 سے لے کر 24 تک اسی چیز کو سمجھایا گیا ہے کہ سب سے پہلے انسانیت ہونا چاہیے اور انسانی حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے۔ ہم
پوری دنیا میں رہنے والے جن کے اندر ذرا سی بھی انسانیت ہے، ذرا سی بھی ہیومینٹی ہے، ہیومینٹی جن کے اندر ہے بھی، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ایک زبان ہو کر کے یہ کہیں کہ ان پر ظلم کو بند کر دیا جائے، جہاں بھی دنیا میں اور مقامات پر ظلم ہو رہے ہیں وہ بند کر دیے جائیں اور ان کو پرامن و سکون سے رہنے دیا جائے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو، خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وہی دنیا کا پالنہار ہے، بنانے والا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ رب ذوالجلال سب سے پہلے مجھے خود دل کے ساتھ ان کے ساتھ ہمہ وقت کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طریقے سے ہو، دعا کے ذریعے ہو یا جس طریقے سے ممکن ہو سکے، اور تمام امت مسلمہ کو بھی آپ حضرات سے مجھے خاص طور پر اسی درخواست کے لیے آپ سے درخواست کرنی تھی کہ آپ حضرات ان کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔